اب کیا وزیر اعظم پاکستان مسلم ممالک کو اپنے فیصلے پر آمادہ کر پائیں گے؟ وزیر اعظم کے اس فیصلے کو مسلم امہ اور عالمی برادری میں کیسے دیکھا جائے گا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ امتیاز صاحب، اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے کہ فرانس سے تعلقات ختم کرنے کے حوالے سے مسلم امہ سے مشاورت کی جائے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا خیال ہے اس فیصلے کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بڑا نیک خیال ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر میں تمام تر معاملات، زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ اقتصادی نقطہ نظر سے ہو رہے ہیں، اور جس مسلم امہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بہترین تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور فرانس کے ساتھ بھی اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت بالکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں کیا اس بنیاد پہ آپ ملکوں کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا، تو امتیاز صاحب ایک اور سوال بھی ہے اسپیسیفکلی، اگر ہم یہ پوچھیں کہ یہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تعلقات ختم کرنے کی، وہ کیا سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یا تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو مہم چل رہی تھی وہ تو بوائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس تھی نا، تو اب یہاں پر جو خان صاحب اور کابینہ میں بات ہو رہی ہے وہ کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ سفارتی تعلقات ہیں یا پھر تجارتی تعلقات ہیں؟ جس صاحب نے بھی یہ بات وزیر اعظم کے کان میں ڈالنی ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس نوعیت کے تعلقات ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یا محض ایک جذباتی نعرہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اور خود وزیر اعظم کے ساتھ جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ چند ممالک ہیں، ایک کوalition آف کنٹریز کا لفظ ایک سامنے آیا ہے کہ وہ مسلسل مسلم ممالک کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے عراق، لیبیا، شام کو کیا، پاکستان بھی ان کے ٹارگٹ میں شامل ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلم ممالک جہالت اور اقتصادی پسماندگی، اکثر ممالک جو ہیں اقتصادی پسماندگی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں بین الاقوامی معاملات میں۔ اب اس میں ان کی پھر ریلیونس بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں گے G20 کے ممالک میں سعودی عرب سب سے امیر مسلم ملک ہے، وہ G20 کا اس نے میزبانی بھی کی چند دن پہلے G20 کے اجلاس کی، تو وہ پہلے ہی میرا خیال ہے ہم سے ناراض ہے چند بنیادی امور پہ۔ ہم نے اپنے تعلقات جو آپ نے پہلے بات کی تھی اور جو ابھی آپ نے بات کی، اس کا جو مدعا ہے وہ میں بنیادی طور پر یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اکنامک اپنے جو معاملات ہیں اس کے تحت چل رہی ہے، یعنی کہ سب کو پیسے کی پرواہ ہے، تو اس میں موریلٹی، ایتھکس، مذہب یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ہم ملکوں سے تعلقات نہ ختم کریں، چاہے وہ ہمارے مذہب کے حوالے سے کچھ بھی کرتے رہیں، وہ برا بھلا کہتے رہیں ہماری عظیم ترین ہستیوں کو، اور ہم ان سے تعلقات نہ ختم کریں۔ یہ تو بہت عجیب سی بات ہوگی۔ جی، اویس صاحب کے لیے عجیب ہوگی، اکثر پاکستانیوں کے لیے عجیب ہوگی، لیکن آپ یہ نہ بھولیے کہ ترکی جس کے ساتھ ہم نے خود کو الائن کیا ہے اور جس کے صدر کے کہنے پہ اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر کے ساتھ مل کے ایک نئے OIC کے پیرل تنظیم بنانے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ کافی حد تک خراب ہو گئے۔ اور وہی ترکی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے کچھ $6 ارب سالانہ کی تجارت ہے۔ تو کیا وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں؟ یہ کیسا مطلب تھیوری ہے کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں؟ نہیں، پھر آپ ٹکرے مارتے رہیں گے ہم چٹانوں کے ساتھ۔ ہم اپنی سوورینٹی اور ہمارے اپنے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا، ہماری اپنی بھی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم ان کو نہ دیکھیں۔ ہم یہ کہیں کہ چونکہ سعودی عرب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو اب آئندہ دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، یا اگر ترکی جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات بنا رہا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، دنیا مطلب ہم بھی ایسے ہی کر لیں۔ تو ہم انڈیویجولی کہاں پر کھڑے ہیں؟ میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس میں اپنا بھی تجزیہ دے رہے ہیں، تو اس میں میرے لیے پھر مشکل ہے اپنی بات جاری رکھنا۔ جی فرمائیے۔ جی، تو کیونکہ اس میں اگر اسی طرح ہم جذباتی ہو کے بات کرتے رہیں گے، ہماری پھر بات نہ کوئی سنے گا نہ ہم سمجھا سکیں گے۔ میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ترکی ہمارا بہترین دوست، اس کی $6 ارب سالانہ کی اسرائیل کے ساتھ، صرف اسرائیل کے ساتھ تجارت ہے۔ ہمارا بہترین دوست آل ویدر فرینڈ چین، اس کی $15 ارب سالانہ اس کی اسرائیل کے ساتھ تجارت ہے۔
تو ہمیں یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی. میکرون صدر فرانس کا صدر، اس سال بعد 2 سال بعد اس کی صدارت ختم ہو جائے گی. فرانس نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تعلقات یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنالٹی کے حوالے سے ہو.